السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تحفہ یہ ہے 25 بڑے مسائل کا حل فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری ویڈیو ہے 25 بڑے مسائل کا حل۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ذیل ہے۔ ایک بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کنات اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تم عالم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، عرض کیا، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو اور عزت دار بن جاؤ گے۔ اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم نے تو اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم اللہ سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں سے مانگنے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور عطا کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے سنا تو ہوگا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کیا خوب بات کہی ہے انہوں نے۔ عرض کی کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز وہی کام دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 میں فرمایا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ نمبر 7 پر عرض کی میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ کثرت سے مطلب کرتے ہی رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی ذکر الہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کثرت سے ذکر الہی کرو۔ نمبر 8 پر فرمایا عرض کی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں، کثرت سے ذکر الہی شروع کرو۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 8 پر عرض کی کہ میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ سبحان اللہ۔ عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہ کھاؤ، حرام کھانا بند کر دو۔ سبحان اللہ۔ عرض کی ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو۔ سبحان اللہ۔ عرض کی روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کی گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ بدو نے عرض کی قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔
عرض کی کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا اچھی بات کہی ہے، کیا خوب فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے. بدو نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، یعنی اگر تم رحم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں پہ رحم تم کرو، اور اگر اپنی پردہ پوشی چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی پردہ پوشی تم کرو. یعنی کسی کا راز جو ہے، کسی کی امانت جو ہے اس میں خیانت نہ کرو، کسی کا راز جو ہے راز ہی رہے، کسی کا راز فاش نہ کرو. سبحان اللہ. عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو. عرض کی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو. عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوا اس کو اپنا محبوب بنا لو. مطلب جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے اسے اپنا محبوب بنا لو. اللہ اور رسول کا محبوب کون ہے؟ وہی ہیں اللہ کے پیارے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ والے ہیں، جو اصل میں اللہ والے ہیں، یہ ڈھونگی نہیں، جو اصل میں اللہ والے ہیں انہیں اپنا محبوب بنا لو. سبحان اللہ. عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان بردار بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کا اہتمام کرو. عرض کی میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو. یعنی جب تم عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو تصور یہی رکھو یا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں ہوتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہی تصور کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیں عبادت کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے اور کیا لطف آتا ہے. سبحان اللہ. بہت بہت ہی پیاری بات ہے یہ، بہت ہی پیارا عمل ہے یہ. بدو نے عرض کی کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری. آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ 3 لفظ ہیں جو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور معافی دلا سکتے ہیں. آنسو وہ جو اللہ کے سامنے گریں، کسی اللہ کے بندے کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے. اور عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ عاجز رہو، ٹھیک ہے، زیادہ اکڑ کے نہ چلو، سر جھکا کے چلو، ٹھیک ہے. اور بیماری، جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی بخار آ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو ہم بڑی مصیبت میں ہیں، لیکن وہیں ہمارے جو ہیں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو سینز ہیں، وہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ ایک ثواب میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر. یعنی تم پر کوئی مصیبت آئے تم اس پر صبر کرو. کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس پر صبر کرو. عرض کی اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو. چپکے چپکے صدقہ مطلب کسی کو نہ بتاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پتہ چلے کہ تم نے اپنا صدقہ دیا یا کسی کا صدقہ دیا یا کسی کا بھلا کیا. سبحان اللہ. عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل. عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر. عرض کی میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ.
فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، یعنی لوگوں پر غصہ کرنا. اس نے کہا کہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنے سے گریز کرو، لوگوں پر غصہ کرنا بند کر دو. لیکن آج کل چل بھی یہی رہا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم جو ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں. ایسا نہیں ہوتا، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اپنی لائف میں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی میں حسن بندگی ہے. تو یہ تھے آج کے سب سے بڑے، آج کل جو چل رہے ہیں سب سے بڑے 25 مسائلوں کا حل ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہر فرد جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اگر حدیث اچھی لگے تو لوگوں تک بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.